ہم نہیں کرتے چاہتے استعمال کرنے، مگر اگر ضرورت ہو تو کون سے کنڈیشنز میں ہم استعمال کریں گے، اور وہ ہے ہماری سیکیورٹی کو سیف گارڈ۔ بھارت سے ہر مہینے 2 مہینے بعد وہاں سے کوئی نہ کوئی یورینیم یا اور ریڈیو ایکٹیو مٹیریل وہ وہاں سے چوری ہو جاتا ہے۔ دیر سے ایک کیمپین چل رہی ہے پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے خلاف، اور پاکستان کے نیوکلیر ایسٹ جو ہیں وہ بالکل محفوظ ہیں۔ اگر کوئی غیر محفوظ ہے تو وہ بھارت کا ہے، جیسے بھارت نے غلطی سے وہ انہوں نے کہا کہ ہم نے غلطی سے ایک میزائل جو ہے وہ پاکستان پہ فائر کر دیا، برہموس میزائل ان کا ایک ادھر آ کے گرا، تو اگر غلطی واقعی مان لی جائے کہ غلطی تھی تو انتہائی غیر محفوظ ہے سسٹم، کیونکہ وہاں پہ تو اس کا مطلب ہے کوئی پروسیجرز ہیں ہی نہیں جن کو کوئی فالو کرتا ہو۔ پھر یہ ہے کہ بلاول نے یہ نہیں کہا، لیکن کیا یہ دنیا کو پتہ نہیں ہے کہ بھارت سے ہر مہینے 2 مہینے بعد وہاں سے کوئی نہ کوئی یورینیم یا اور ریڈیو ایکٹیو مٹیریل وہ وہاں سے چوری ہو جاتا ہے۔ شمالی کوریا کو بھی انہوں نے بیچا، تائیوان میں یہ پکڑے گئے، خود انڈیا میں کئی دفعہ ان کی کنسائنمنٹس پکڑی گئی ہیں جو کہ بھارت کرتا ہے، لیکن وہ بھارت کا نام کیوں لے؟ بائیڈن کا یا امریکہ کا جو ڈیزائن، جو ان کی پلان ہے، وہ پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کو ختم کرنے کی ہے، بھارت کا نہیں۔ بھارت کے ساتھ انہوں نے معاہدے کر لیے، ان کا نیوکلیر پروگرام تو انہوں نے مان لیا، تسلیم کر لیا کہ جی یہ نیوکلیر پاور ہے، آپ کو نہیں مانا۔ اب وہاں پہ بلاول جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ جی انٹرنیشنل جو اٹامک انرجی ایسوسیشن ہے اس کے جتنے بھی قوانین ہیں ہم اس کی پابندی کرتے ہیں، جو انہوں نے پروسیجرز بنائے ہوئے ہیں ہم سارے ہمارے پورے ہیں، اور اس کو انہوں نے ان چیزوں کو سرٹیفائی کیا ہوا ہے۔ یہ کرے تو ٹھیک، ہم کریں تو غلط، مطلب ہمارا کتا کتا، ان کا کتا ٹومی ہے۔ نیوکلیئر ویپنز ہیں، ان کو ہم غیر ذمہ دار طریقے سے یا استعمال شاید کریں، مگر استعمال سے زیادہ ہم ان کا دیکھ بھال جو ہے ٹھیک سے نہیں کر رہے، لہذا ہم ایک بڑے ڈینجرس کنٹری ہے، ہمیں خطرناک ملک ہے۔ یہ بالکل نہیں تھا اس کا مقصد۔ تھوڑا سوچئے بائیڈن کیا کہہ رہا تھا۔ بائیڈن یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایک ملک ہے جو اس کی پوری تقریر پڑھے ہیں، جو چین اور روس جو ہیں وہ بھی اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ایسا ملک ہے جس کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں، تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ ان کے معنی ہمارے دشمن اس ملک کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں اور اس ملک کو اپنے طرف لے آنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے آپ کمانڈ اینڈ کنٹرول ہمارے سسٹم دیکھیے، انٹرپرسنل پرمیسیبل لنکس کا جو ایک پورا سسٹم ہم نے بنایا ہے، تو کوئی کسی نے بھی اس قسم کے خدشات کا اظہار نہیں کیا۔ گو کہ امریکہ انتظامیہ پہلے بھی اس قسم کے خدشات کا اظہار کرتی رہی ہے، لیکن ہمارا جو سسٹم ہے، جو ہمارے جو پورا نیوکلیر ویپنز پروگرام ہے، وہ اتنا زبردست ہے، اور اس کے اتنے زبردست کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹمز ہیں کہ آپ دنیا کے کسی بھی جو بھی نیوکلیر ویپن اسٹیٹ ہیں ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں، بلکہ ہمارے بہت بہتر ہیں کسی کچھ معاملات میں۔ تو مثال کے طور پر بھارت پر دیکھیں نا، کروز میزائل پاکستان آ کے لینڈ کر جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مسائل، اور پھر بھارت پہ تو کوئی ایسے واقعات بھی ہوئے جہاں پہ ریڈیو ایکٹیو مٹیریلز ہی غائب ہو گئے، اور پاکستان جو کہ کنونشن آن فزیکل پروٹیکشن آف نیوکلیر مٹیریلز ہے 1980 کا، اس کا بھی ہم پارٹی ہیں۔ اسی طرح 1997 شاید ہے نیوکلیر سیفٹی کنونشن آن نیوکلیر سیفٹی، اس کی بھی ہم پارٹی ہیں۔ تو پاکستان IAEA نے تو ہمیشہ پاکستان کو سرٹیفکیٹ ہی دیا کہ آپ کا پروگرام زبردست ہے۔ تو یہ امریکی صدر کہاں سے یہ بات لے کر آ گئے ہیں کہ پاکستان کا چونکہ سیاسی ایک کوہیژن نہیں ہے، نیشنل کوہیژن نہیں ہے، تو یہ بڑا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، ایک دم انہوں نے وقت بدل دیا، جذبات بدل دیے، زندگی بدل دی کہ یہ انہوں نے جب شور مچایا نا کہ جی پاکستان آئسولیٹ ہو گیا، اور میری گورنمنٹ کی فورن پالیسی بہت بری تھی اور اب ہم ری سیٹ کرنے جا رہے ہیں، تو پہلے تو یہ کلیئرٹی ہو جائے کہ یہ جو ری سیٹ کرنے جا رہے تھے، یعنی انہوں نے ہم نے جو آئسولیٹ کیا تھا اور انہوں نے پاکستان کو مین سٹریم میں لے کے آنا تھا، یہی انہوں نے شور مچایا نا شروع میں۔ تو یہ جو سٹیٹمنٹ آئی ہے، یہ سٹیٹمنٹ کے 2 پہلو ہیں۔ ایک کہ انہوں نے جتنی بھی کوشش کی ان کو خوش کرنے کی امریکنوں کو،
उन्होंने पाकिस्तान को उधर ही रखा जो उनकी फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक पाकिस्तान को वो चाहते हैं, क्योंकि उनकी फॉरेन पॉलिसी में इस वक्त हिंदुस्तान उनका स्ट्रेटेजिक एलाय है। तो पाकिस्तान जितनी भी उनकी खिदमत करेगा, वो ये ना समझे कि वो हमें एकदम ओवरनाइट कि जी हमारे जाके बड़ी उनके पैरों में गिर गए हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर, या यहाँ से जो जितने भी शहबाज शरीफ भी गया वहाँ उसने मांगा भी कि जी उन्हें पैसे चाहिए, मर गए, लुट गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अपने उसकी स्टेटमेंट के ऊपर गुस्सा दिखाना चाहिए? क्या हमें उनसे जवाब लेना चाहिए? क्या हमें आइंदा के लिए मोहतात होना चाहिए, या ये कि उन्हीं के मामलात उनका दिफा करने के लिए हम सफाइयाँ पेश करते रहें? अब ये जो इस वक्त बिलावल साहब की जो एडवाइस है वो कि जी पाकिस्तानियों को कंस्पिरेसी थ्योरीज़ की तरफ नहीं जाना चाहिए, कंस्पिरेसी थ्योरीज़ को छोड़ दें, ये तो अल्फाज हैं बिल्कुल सीधे साफ उसने कहे, उनकी देखना चाहिए। असल हकीकत ये है कि जो हमारे सूझबूझ वाले लोग हैं, जो स्टडी करते हैं और जो बाज़ औक़ात ख़ास तौर पर एम्बेसडर वगैरह जो रह चुके हैं इन मुल्कों में, उनको बहुत सारा कुछ पता है कि इन लोगों की सोच है क्या। ज़फ़र इलाली मिसाल के तौर पे कहते हैं कि इनकी हमेशा से सोच ये है कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान को हमने इन हथियारों से, न्यूक्लियर वेपन से इसको फारग करना है। दूसरा वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को डिसइंटेग्रेट करना है, ये मगरबी दुनिया का गोल है, और इसमें नेतन्याहू जो कि वज़ीर आज़म था इज़राइल का, वो बारहा कह चुका है कि हमें ईरान से ज़्यादा पाकिस्तान से ख़तरा है। ये वो सोच है। अब इसमें आप देख लीजिए कि वक्तन फ़वक्तन जो बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी होती है वो डिसइंटेग्रेशन के लिए है पाकिस्तान की। ये एक बहुत वाज़ेह चीज़ है जो हमें ज़हन में रखना चाहिए। अब ये कि तवक्को ये करना कि ये जो रजीम और जिसमें कि हमारे वज़ीर आज़म जो कि वक्तन फ़वक्तन यकीन दहानी कराते रहते हैं कि आपका एक भी पैसा ज़ाया नहीं होगा और हम सारा बड़ा एहतियात से ख़र्च करेंगे, आप उनसे तवक्को करेंगे कि वो बाइडन को कोई मजबूत सा जवाब देंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी तरह ये कि जो ये डिमार्शे देंगे, जो उसको पकड़ाया जाएगा एम्बेसडर को बुला के, वो भी पाकिस्तानियों के मुंह बंद करने के लिए एक आई वॉश होगा, लिहाजा उस पर भी आप कोई ख़ास बात नहीं कर सकते। असल किस्सा ये है कि जो बाइडन के बयान से हमारे सारे सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट और बाकी जो पाकिस्तान के थिंक टैंक या जो लोग इन्फ्लुएंस रखते हैं मुल्क के ऊपर, उनको सर जोड़ के बैठना चाहिए, सोचना चाहिए, क्योंकि ये लम्हा ऐसे नहीं है कि आप इसको इग्नोर कर दें। मैंने पहले भी कहा था अपनी वीडियोस में कि अमेरिका के साथ हमारी 1 पॉइंट बात होनी चाहिए। हमें पहले आप एक न्यूक्लियर पावर का स्टेटस दें जिसमें कि आपको मेंबरशिप मिलनी चाहिए न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की। अगर वो नहीं देते, इसका मतलब है कि बदनीयती है और वो किसी न किसी वक्त ये आपको डसना चाहते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ घंटी का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।